بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب جنہوں نے یہ مجلس سجانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ان کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر افسار صاحب، ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب، عبدالمتین اخونزادہ صاحب، رالا امتیاز ایڈوکیٹ صاحب، شبیر شاہ صاحب، ڈاکٹر رفیق صاحب اور ہمارے محترم اقبال اکیڈمی کے متحرک ڈاکٹر طاہر امیر تنوری صاحب اور میر پر سے آئے ہوئے ہمارے جہانگیر مغل صاحب اور حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، سب کی خدمت میں سلام. یہ کانفرنس جو ہے یہ سجائی ہے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب نے. چونکہ ڈاکٹر رفیق الدین کا تعلق جموں کشمیر سے تو تھا ہی، وہ کیلپر کالج کے پرنسپل رہے اور وہیں سے یہاں لاہور شفٹ ہوئے تھے. تو وہ یاد تازہ کرنے کے لیے میرپور سے ایک پورا قافلہ جو ہے وہ یہاں لوگ تشریف فرما ہیں. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں میرے ساتھ عبدالمتین اخونزادہ صاحب اور راجہ امتیاز ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان دونوں کا تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ان دونوں نے میٹرک میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی کتاب قرآن اور علم جدید کا مطالعہ شروع کیا اور شروع کرتے کرتے آج تک پہنچ گئے. یہ ایک بڑی اہم اور خصوصی بات ہے. بہت شکریہ. سب لوگوں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ بات کی ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب پر. اب ظاہر ہے کہ میں نام لوں گا، سب نے نام سن بھی لیے ہیں، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی نیا نکتہ اٹھایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میں انہی نکات کو جامع کر دوں، لیکن سوچا یہ کہ اب ظاہر ہے ڈاکٹر رفیع الدین پر جو میرا کام ہے، میں اس نوعیت سے کچھ نہ کچھ مجھے کہنا پڑے گا. تو میں نے بہرحال اس کو کچھ کوشش کی ہے کہ اپنے قلم کو میں ترتیب دے لوں. ظاہر ہے کہ میں گزشتہ 4 سال سے تو مسلسل ہم تقریبات منعقد کر رہے ہیں اور وہ عبدالمتین اخونزادہ صاحب کی معیت میں، اور ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئٹے ہم جب بھی جاتے تھے تو وہاں پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب بھی ہماری پوری معاونت اور ہماری سرپرستی کرتے تھے. یہ خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اقبال اکیڈمی لاہور میں جمع ہوئے ہیں اور یہ مہربانی ہے ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب کی. اور جس طرح کے ڈاکٹر طاہر امیر تنوری صاحب نے فرمایا ہے، جب سے ہی وہ آئے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ اقبال اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کو حرکت دی جائے اور متحرک کیا جائے. خاص کر جو انہوں نے یہ منصوبہ شروع کیا ہے کہ جو سابقہ ناظمین تھے ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے. اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہر کانفرنس میں جس بھی ترتیب میں ناظم پر کام ہو تو اقبالیات کے جو شمارہ ہے اس میں اس کا گوشہ متعین کر دیا جائے تاکہ وہ جو لوگ یہاں پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں محفوظ ہو جائے. اور ہر ایک کے اوپر ایک کتابی صورت جو ہے وہ آنی چاہیے، ڈاکومنٹیشن. اور اگر میری ذمہ داری لگائیں گے میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین پر یہ کام کر کے دے سکتا ہوں، لیکن اشاعت جو ہے وہ اگر اقبال اکیڈمی کرنے کی پوزیشن میں ہو تو برحال یہ میری ایک آپ کہہ سکتے ہیں آفر ہے اگر قبول ہوتی ہے. اب میں آتا ہوں جو میں نے تھوڑا سا لکھا ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین پر چونکہ ہر سال مجھے 4-6 دفعہ بولنا پڑتا ہے تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر دفعہ کوئی نئی ہی جیت نکالنے کی کوشش کروں. تو اس دفعہ یہاں اقبال اکیڈمی میں اقبال کانفرنس کے بعد
یہ جس کانفرنس کو میں اٹینڈ کر رہا ہوں، میں نے اس کا جو عنوان رکھا ہے تمدنی آلودگی میں قرآن کا پیغام امن و آشتی۔ یہ پیغام ہے میرا۔ ڈاکٹر طلحہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ کو۔ تمدنی آلودگی میں قرآن کا پیغام امن و آشتی۔ تمدنی آلودگی سے مراد تمدن کا بے سمت ہونا اور اس میں انتشار اور فساد کی فضا کا پیدا ہونا ہے۔ یہ تاریخ میں ہر ایک تمدن میں آلودگی آتی رہی ہے۔ جیسے آج کل لاہور کے اوپر چھائی ہے کہ اور آپ بارش کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ آلودگی ختم ہوگی، تو ایسے ہی تمدنوں میں آلودگی جب آتی ہے تو بارش کا انتظار کیا جاتا ہے، کسی اہل فکر کا۔ امن و آشتی ہر انسان اور تمدن کی آرزو اور نصب العین ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہبری اور قرآن ان حالات میں آگے بڑھتے رہنے کے لیے رہنمائی دینے کے ضامن ہے۔ تمدنی آلودگی کا ایسا ہی ایک دور تھا جب محمد رفیع الدین کا جنم ہوتا ہے۔ یہ میں ایک بیک گراؤنڈ لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ 1904 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوتی ہے۔ یہ دنیا کے سارے تمدن کو آلودہ کرنے والی جنگ تھی، اور یہ 1918 میں جا کر ختم ہوتی ہے جب رفیع الدین کی عمر 14 سال بنتی ہے۔ گویا پہلی جنگ عظیم کے اثرات اور تمدنی آلودگی تلے رفیع الدین اپنی تعلیم مکمل کرنے کی طرف بڑھتے۔ پہلی جنگ عظیم میں ایک طرف برطانیہ، فرانس، امریکہ، جاپان اور اٹلی تھے، اور دوسری طرف جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور ترک خلافت تھی۔ ہندوستان چونکہ برطانیہ کی نو آبادی تھی، اس لیے یہاں کی افواج برطانوی انتظامیہ کے تحت تھی۔ دوسری جنگ عظیم جو 1939 سے 1945 تک 6 سال برقرار رہی، اس میں بھی فریق تھوڑے بہت تبدیل ہو کر وہی رہے۔ رفیع الدین کی عمر اب 40 سال میں داخل ہوا چاہتی ہے، اور وہ پرنس آف ویلز کالج جموں کشمیر میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس دوران انہوں نے آئیڈیالوجی آف دا فیوچر کتاب لکھی، اور اسی پر پی ایچ ڈی ان کو بعد میں ملی۔ ہندوستان اور دنیا کے اثرات مسلسل رفیع الدین کی ذہنی پرورش میں شریک تھے۔ آئیڈیالوجی آف دا فیوچر مستقبل کے لیے ایک راہنما کتاب ہے۔ جنگ عظیم کا اختتام 1945 میں ہوا۔ رفیع الدین کا تبادلہ بطور پرنسپل کرن سنگھ کالج میرپور میں ہوا، جو آج گورنمنٹ کالج میرپور کہلاتا ہے۔ 1947 میں قیام بھارت اور پاکستان کے نتیجے میں آبادی کے انخلا اور اگاموں کے بعد میرپور کالج بند ہو گیا، اور رفیع الدین لاہور آ کر بطور ریسرچ فیلو ادارہ ثقافت اسلامیہ سے منسلک ہو گئے۔ خلیفہ عبد الحکیم ادارہ کے ناظم تھے۔ یہاں اگر کوئی غلطی ہو تو اجمی صاحب مجھے ضرور دیں۔ 1950 میں رفیع الدین کی عمر 45 سال سے تجاوز کرتی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے سیاسی و معاشی اثرات اور تمدنی آلودگی نمایاں ہونا شروع ہو چکے تھے۔ دو عظیم جنگوں میں انسانوں کو کچھ ملا یا نہ ملا، لاکھوں معصوم لوگ مارے۔ یہ جنگ کیوں؟
یہ امن کیا ہے؟ مسلمان غلام کیوں؟ اسلام اپنا کردار ادا کرنے سے قاصر کیوں؟ یہ سوالات ہر طرف اس وقت اٹھتے تھے۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین نے ان کا جواب اسلام سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کی معروف کتب جن کے تذکرے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے قرار دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رہبر انسانیت ہے، قرآن منشور انسانیت ہے، قرآن انسان کے لیے فلاح اور امن کا درس دیتا ہے۔ منظر و ماحول جس کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے، گویا جنگ عظیم اول کے اثرات ہیں اور دوسری جنگ عظیم دوم کے نتائج ہیں۔ نتائج میں دو واقعات رفیع الدین کے ساتھ ذاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اول، ہندوستان جہاں مسلمانوں کی حکومت 1000 سال سے آ رہی تھی، دو انتظامی یونٹس بھارت اور پاکستان کی صورت میں ان کا قیام عمل میں آ گیا۔ دوسرا، جموں و کشمیر جو ایک آزاد ریاست تھی، بھارت اور پاکستان میں تقسیم ہو گئی اور رفیع الدین پھر اپنی جنم بھومی میں جموں میں واپس نہ جا سکے۔ ان حالات میں وہ تفکرانہ جوہر کو دو اطراف سے آگے بڑھاتے ہیں، اپنے تفکرانہ جوہر کو، یعنی یہ ایک فضائی آپ کہہ لیں آج کے دور میں، اس وقت یہ تمدنی آلودگی کا جو ایک ماحول ہے، میں وہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے کہ اس میں وہ آگے کام کیا کرتے ہیں۔ اول، قرآن کا پیغام علم و آشتی کا کیا ہے اور یہ امن کی تائید کیسے کرتا ہے۔ دوم، پاکستان اسلام کی بنیاد پر قیام کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، اس بات کے تقاضے کیا ہے۔ قرآن کے پیغام علم کے لیے قرآن اور علم جدید لکھتے ہیں اور اس کے مرکزی مضامین کو مسلم علاقائیت سے بین الاقوامی انسانی علمی کوششوں تک اٹھاتے ہیں، جبکہ پاکستان کا مستقبل اسلامی نظریہ تعلیم، فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن اور مینیفیسٹو آف اسلام تعریف فرماتے ہیں۔ آج کی مجلس میں قرآن کا پیغام جو وہ علم و امن کی نسبت سے اجاگر کرتے ہیں، وہ قرآن اور علم جدید کے تقاضے یا اس کی تناظر میں، اس قرآن اور علم جدید میں مغرب کے 6 مفکرین کو 6 افکار کی صورت میں وہ قرآن کی کسوٹی پر چڑھاتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، قرآن کے پیغام کو اجاگر کرتے ہیں، عقائد کو یہاں زیر بحث نہیں لاتے بلکہ علم کے تحت تقابل کرتے ہیں۔ یہ ہمارے تجزیے میں بہت بڑی خامی آ چکی ہے کہ ہم ہر بات کو عقیدے سے جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ تناظر بدل جاتا ہے۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ علم کے تحت بحث ہو سکتی ہے، وہ علم ہے۔ عقیدہ زیر بحث نہیں آتا، عقیدہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ انہوں نے علم کے تحت تقابل کیا ہے، ہم دردانہ رجحان رکھتے ہیں، کافرانہ فتووں سے پرہیز کرتے ہیں۔ 6 افکار میں معروف افکار درج ذیل ہیں۔ ڈارون کا نظریہ ارتقاء بڑا معروف اپنے اس دور کا بھی اور آج بھی، اسے انہوں نے انسائکلوپیڈیا کی تقسیم سبب ارتقاء، حقیقت ارتقاء اور نتائج ارتقاء کی صورت میں تقسیم کو مد نظر رکھا ہے۔ حقیقت ارتقاء کو عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق قرار دیا، جبکہ سبب ارتقاء اور نتائج ارتقاء کو قرآنی معیار پر نہیں پایا۔ دوسرا، انہوں نے میکڈوگل کا نظریہ جبلت، اسے وہ جذبہ فطرت اور جذبہ حسن یا خدا کے تحت لیتے۔ فرائڈ کا نظریہ لاشعور، اسے وہ جذبہ جنسیت سے الگ کرتے ہوئے قرآنی شعور کے جذبہ حسن کی بیداری اور شعور سے امتیاز دیتے ہیں۔ ایڈلر کا نظریہ لاشعور جو حب تفوق یا جذبہ برتری سے جوڑتا ہے، اسے درست تسلیم کرتے ہوئے اسے جذبہ حسن سے طاقت دیتے ہیں۔ کارل مارکس کا نظریہ اقتصادیات انسانی مرحلہ کے ارتقاء اور اقتصادی مساوات کے نظریے کو قرآن کے مطابق قرار دیتے ہیں۔
مگر اس نظام میں مذہب بیداری کو درست نہیں مانتے۔ میکیاولی کا نظریہ وطنیت اور نظریات یا عقیدہ میں علامہ اقبال کی طرح امتیاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر رفیع الدین 1953 میں اقبال اکیڈمی کے پہلے ناظم یا ڈائریکٹر تعینات ہوتے ہیں، جیسے شفیق اجمی صاحب نے بھی یہ تصریح کی ہے، اور وہی بنیاد ہے۔ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب آج نئے ڈائریکٹر کے طور پر چند ماہ پہلے اپنی ذمہ داریاں سنبھال کر یہ کانفرنس بھی منعقد کروا رہے ہیں۔ اس کانفرنس سے اقبال اکیڈمی کی توقیر میں جو اضافہ ہوا ہے وہ شاید آپ کو مستقبل میں نظر آئے گا۔ یہ اقبال اکیڈمی کی طرف سے علم کے معاملے میں، علمی حلقوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجدیدی پیغام ہے۔ دوسری طرف صورت یہ ہے کہ 1953 میں اقبال اکیڈمی قائم ہوتی ہے اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین پرنسپل گورنمنٹ کالج میرپور سے آ کر چارج سنبھالتے ہیں۔ اب اس میں اتفاق یہ ہے کہ 1953 میں وہ جب ناظم تعینات ہوتے ہیں تو اسی سال میری پیدائش ہو جاتی ہے، اور میرپور کالج سے بطور پرنسپل ریٹائر ہو کر آج اقبال اکیڈمی میں ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی منعقدہ کانفرنس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ اس نے اتفاق ہے مگر تاریخی بات ہے۔ رفیع الدین پر اور ان کے افکار پر کام اور ان کی کتب کے تراجم کے حوالے سے علمی شخصیات اس مجلس میں موجود ہیں اور دو نے اپنے پیغامات پہنچائے ہیں۔ رفیع الدین کے بڑے صاحبزادے صلاح الدین محمود نے یہ کام کیا کہ ان کی اردو کی کتب کو انگریزی میں ڈالا ہے۔ قرآن اور علم جدید، حکمت اقبال اور روح اسلام کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے، اور غالباً قرآن اور علم جدید کا جو ترجمہ ہے وہ تو رفیع الدین فاؤنڈیشن نے شائع کیا ہے، اور جو ابھی آپ کو دکھا رہے تھے ڈاکٹر ابصار صاحب، جبکہ ڈاکٹر آصف ایوان صاحب نے انگریزی میں جو دو کتب ان کی معروف، آئیڈیالوجی آف دا فیوچر اور فرسٹ پرنسپل آف ایجوکیشن، دونوں کا ترجمہ کر دیا، جیسے شفیق اجمی صاحب نے بھی یہ بات بتائی ہے۔ جبکہ محترم ڈاکٹر ابصار صاحب نے مینیفیسٹو آف اسلام کا ترجمہ بہت پہلے کیا تھا، جو انہوں نے آج آپ کو دکھایا بھی ہے۔ رفیع الدین پر پی ایچ ڈی کرنے والوں میں ڈاکٹر شفیق اجمی صاحب یہاں موجود ہیں، اور دوسری جو شخصیت پی ایچ ڈی کرنے والی ڈاکٹر رفیع الدین کے حوالے سے وہ آپ کے سامنے بیٹھی۔ ایم فل کا مقالہ اور پی ایچ ڈی کا مقالہ میرا ڈاکٹر رفیع الدین ہی کے اوپر ہے، اور ایم فل کا جو مقالہ ہے وہ ابھی میں وہ بھی شائع ہو گیا ہے، اور ابھی وہ میں بزرگان کو جو ہیں وہ ان کو انشاءاللہ پیش کروں گا، اور یہ کوئٹے سے شائع ہوا ہے۔ کمال اقبال بھی تو کوئٹہ سے، یہ دوسری ہے وہاں سے، کوئٹہ زندہ باد۔ اور میں نے ان کے دو مضامین کو بنیاد بنایا۔ ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے کئی مضامین نکلتے ہیں، لیکن میں نے دو کو ایڈریس کیا ہے، چونکہ میرا جو بیسک تھیسس وہ اسلامک سٹڈیز، کیونکہ میں علوم اسلامیہ ہی کا طالب علم رہا ہوں۔ اول اسلام کی تعبیر و تشریح کا مسئلہ، یہ میرا ایم فل کا تھیسس تھا ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے حوالے سے۔ 50 سال سے یا اس سے قبل اسلام کی تعبیر و تشریح کے مسائل کیا تھے؟ رفیع الدین نے خوبصورتی سے اس مضمون کو بیان کیا، لیکن 50 سال بعد تک دنیا بدل چکی تھی، تو اس موضوع میں بھی جدت آ چکی ہے۔ یہ جدت میرا موضوع ہے،
یہ مقالہ اب گوشۂ ادب کوئٹہ سے شائع ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا موضوع مطالعہ قرآن کی نئی جہتیں پہلے بھی تھیں، اس کے بعد بھی رہی ہیں، اب کیا ہے؟ مطالعہ قرآن کے طریقے اور ضابطے موجود رہے ہیں، مگر قرآنی فکر کو 70 سال بعد اور ماہ بعد کیسے سبق آموز، کیسے فروٹفل، نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے، یہ میرا موضوع ہے۔ اور مطالعہ قرآن کی نئی جہتوں کے عنوان سے ادارہ ثقافت اسلامیہ نے میری اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر رفیع الدین کی کتاب قرآن اور علم جدید میں بیان کردہ افکار کو موجودہ ماحول سے ہم آہنگ کرنے کے لیے میں نے بیک گراؤنڈ بھی اسی لیے دی، اور اب اس کو ہم آہنگ کرنے کی جو کوشش میں نے کی ہے، ان کی بحث و مضامین کا میں نے رخ بدلا ہے، ان کے افکار کی بنیاد پر، ان کے اپنے ماحول کے اس کے مطابق انہوں نے وہ ایک پوری پکچر رکھی، میں نے تھوڑی سی اس کو مزید ایک جہت دی۔ تحقیق میں اسی طرح کی نئی جہت اور نئے افکار جنم لیتے ہیں، اختلاف رائے ایک فطری بات ہے۔ کتاب مذکورہ میں قرآن اور علم جدید کے درمیان مباحثے کو جو ڈاکٹر رفیع الدین نے مباحثہ کیا ہے، اس کو میں نے کلیے اور ضابطے میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے، جنہیں مطالعہ قرآن یا تفسیری ادب میں علوم القرآن بھی کہتے ہیں۔ امام بدر الدین زرکشی کے ہاں یہ قوانین اس وقت تک 47 تھے، اور اس کے بعد جلال الدین سیوطی نے 33 کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 80 تک بڑھائی تھی۔ اس کے بعد بھی کم و بیش کام ہوتا رہا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ کر کے کہ ان کے اوپر اضافہ کرنا ہے، اس طرح کام جو ہے وہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ ضابطے ہر دور میں، چونکہ مفسرین لوگ ضابطوں کی طرف ان کی رغبت رہی ہے، جبکہ راکم العروف نے رفیع الدین کی بیان کردہ افکار سے اخذ کرتے ہوئے 17 مزید قوانین کو تجویز کیا ہے، یہ میری کتاب میں موجود ہے، اور اس کے ساتھ اضافہ یہ کیا جو ایک میرا اس میں کہ علوم القرآن اور علوم الانسان کے امتیاز کو قوانین اور ضابطہ بندی میں لا کر مطالعہ قرآن کے قریب لایا جائے۔ علوم القرآن اور علوم الانسان، ان کے جو امتیاز ہے اس کو اپنی جگہ قائم رکھتے ہوئے، ان کو ضابطوں کی صورت دیتے ہوئے مطالعہ قرآن کی طرف لایا جائے۔ یوں تمدنی آلودگی کے تحت مطالعہ قرآن کا سلسلہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی رکا نہیں ہے اور آج بھی جاری ہے۔ انسانیت کو جنگ نہیں، امن مطلوب ہے۔ قرآن امن و سکون کے طریقے بتلاتا ہے، مگر کس کو؟ جو آپ حضرت انسان ہے، گویا انسان اپنے دریافت کردہ علوم کے زور پر قرآن سے پیغام امن و سکون کشید کر سکتا ہے، اور بقول رفیع الدین یہ علم سے ممکن ہے۔ یوں ہم مسلسل تمدنی آلودگی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ 20ویں صدی سے 21ویں صدی میں آتے آتے بہت سے اکابر ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اور یہ جو آپ کے تیسرے نمبر پر ناظم عبدالحمید کمالی، یہ ان کی باقاعدہ ایک پریڈکشن ہے کہ ڈاکٹر رفیع الدین کب، انہوں نے 5 کیٹیگریز رکھی ہیں، اور یہی پیریڈ جس میں کہ ڈاکٹر رفیع الدین کو دوبارہ ابھرے گا اور اس کے افکار جو ہیں وہ پھیلیں گے، یہ ان کی ایک پریڈکشن ہے باقاعدہ۔ عام بات یہ ہے کہ اپنے وقت میں جب ڈاکٹر رفیع الدین موجود تھے، مولانا عبد الماجد دریا آبادی جیسے صدق جدید کے حوالے سے راجہ امتیاز صاحب نے بھی حوالہ دیا ہے، مولانا ابو علالہ مودودی، ابو الحسن ندوی، ڈاکٹر اسرار احمد اور کئی دوسرے حضرات شامل ہیں، جنہوں نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے ان افکار کو، جو کہ انہوں نے قرآنی حوالے سے ان کی تحسین کی ہے،
اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جیسے ڈاکٹر ابصار صاحب نے بتایا کہ وہ تو فوکس کیے ہوئے تھے علامہ اقبال اور ڈاکٹر رفیع الدین کو، اور ان کے بیٹے صلاح الدین محمود اور ڈاکٹر اسف امان اور ڈاکٹر ابصار صاحب کا تو میں نے تذکرہ کیا ہے، جبکہ محمد رفیع الدین فاؤنڈیشن اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین ریسرچ سینٹر گورنمنٹ کالج میر پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر باسط بلال کوشل جن کا تذکرہ بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر ابصار صاحب نے کیا ہے، اور خالد محمود عباسی، ان لوگوں نے اپنی پوری جو تحریک ہے، اپنے تفکرانہ جو ایک لائن ہے، اس میں باقاعدہ انہوں نے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کو نصاب میں شامل کیا ہوا ہے، اور ان کی باقاعدہ ان کو پڑھاتے ہیں کہ اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر محمد رفیع الدین کی جو فکر ہے اس کو اگر پہلے مطالعہ کیا جائے تو پھر آپ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کو شاید آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ یہ جو گزارشات ہیں یہ میں انہی پر اپنی بات ختم کروں گا، اور اس شکریہ کے ساتھ کہ اس طرح کی کانفرنسز کا اجرا آئندہ بھی ہوتا رہے، اور عبد المتین اخونزادہ صاحب اور ماں بدولت 2019 اور 20 کو ہم نے رفیع الدین ایئر منایا تھا، انشاءاللہ اس کی بھی جو تمام پروسیڈنگز ہیں وہ رسالے کی صورت میں آپ کے پاس آ جائیں گی، اور بہت بہت شکریہ۔ السلام۔